پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اگر پیٹرول مہنگا ہے تو گیس پہ چلیے. گیس بڑی اچھی ہے, گاڑی میں لگوائیے, بسوں میں لگوائیے, اور اس سے حالات بڑے ٹھیک ہوتے ہیں. 28 سال سے ہم ایک دوسرے کو یہی بات سناتے آئے ہیں, اور اب جب مکمل طور پر تمام ٹرانسپورٹ عملاً گیس پر کنورٹ ہو گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ گیس دراصل پیٹرول کے برابر ہی ہمیں کرنی ہے. ہم نے اس غیر منطقی پالیسی کا ہم نے تھوڑا سا تجزیہ کیا. ہم نے دیکھا جی کہ شارٹیج ہے یا نہیں ہے, چوری کا معاملہ ہم نے ڈسکس کیا. ایک مجھے, کیونکہ میں ٹیکنیکلی ویل ورس نہیں ہوں ان معاملات سے, مختلف جگہ پر نرخ جو ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے وہ مختلف ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے 90s کی بات ہے, یہ طے کیا کہ جن سیکٹر کو 12 مہینے گیس ملے گی ڈومیسٹک کے علاوہ ان کے نرخ مہنگے ہوں گے, ٹھیک, اور جن کو 12 مہینے ملے گی ان کے سستے ہوں گے. کیوں کہ وہ 3 مہینے ان کے پاس متبادل آپشن ہے گیس کے علاوہ کسی اور پہ کام کرنے کا. ٹھیک جی, 9 مہینے بعد تو ان کی ایوریج جو کاسٹ ہے وہ اسی طرح نکل آئے گی. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہے اس کو 9 مہینے گیس کا ایگریمنٹ کیا کہ سردیوں میں 3 مہینے جو ہے ڈومیسٹک کا گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے, وہ کمی پوری ہو, اور ان کا ریٹ سستا کر دیا. اور سی این جی کے ساتھ گیس تھی, انہوں نے کہا سی این جی کو انٹروڈیوس کر رہے تھے, اس کا بھی ریٹ انڈسٹری کا کیا. لیکن 2007 کے بعد ایک دم یہ ہوا کہ سی این جی کے لیے گیس کا ریٹ جو ہے انہوں نے ہائیسٹ کر دیا 504 روپے 64 پیسے پر MMBTU, اور انڈسٹری کا جو ریٹ ہے وہ کم کر دیا, اور اس کو 3 مہینے جو گیس نہیں ملتی تھی وہ گیس بھی دینے شروع کر دی, جس وجہ سے یہ سارا بحران شروع ہوا. کہ انڈسٹری کو فیول تو چاہیے نا جی, لیکن دیکھیں سپورٹ تو کرنا ہے نا انڈسٹری کو. بالکل, اس کا انہوں نے بڑا اچھا حل نکالا نا کہ انڈسٹری کے جو انجن ہے وہ گیس پہ بھی چلتے ہیں, ڈیزل پہ بھی چلتے ہیں, فرنس آئل بھی چلتے ہیں. جب ان کو گیس سستی دی اور 3 مہینے وہ مہنگا فیول لیں گے تو ان کی ایوریج کاسٹ 12 مہینے کے ایکول ہو گئی. لیکن سی این جی اسٹیشن ایسا ہے کہ اگر اس کو گیس نہیں ملے گی تو وہ تو کچھ متبادل اس کی مشین نہیں چل سکتی. تو کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر جو انڈسٹریل لابی ہے وہ کافی زیادہ کار فرما ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو 400 کے قریب MNA ہیں تو اس میں سے 250 کے قریب تو MNA انڈسٹری کے ہیں. سارے تمام جو ایسوسیشنز کے صدر ہیں انڈسٹریز کے, یا چیمبر کے صدر ہیں ہمارے فیڈریشن سے لے کے عام چیمبر تک, وہ تمام تو MNAs انڈسٹریز کے ہیں. تو ان کا جو زور ہے وہ تو منسٹر سے ملنا ان کو پرابلم نہیں ہوتا, ہمیں تو منسٹر سے ملنے کے لیے 6 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں فرق ہیں. ہاں جی, تو یہ تو ماشاءاللہ معاملہ یہ نکل آیا کہ انڈسٹری کو تو پھر آپ نے سپورٹ کرنا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ میری تو خیر کوئی انڈسٹری نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں ایک پارلیمانی نمائندے کی لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں. جی ہو سکتا ہے. میں ایک بات چاہتا ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب ہیں, ہم نے پچھلے 1 سال سے کوشش کی ہے ان کو اس مسئلے پہ پنجاب کا ایشو آن بورڈ لے. لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے بیان دیا ہے کہ میں سڑک پہ آؤں گا, پھر پرائم منسٹر کی میٹنگ میں انہوں نے انڈسٹری کے لیے بات کی ہے, اور ہماری موجودگی میں انہوں نے کہا سی این جی کا فیول ان کو بالکل پسند نہیں ہے. لاہور میں, پنجاب کے سارے شہروں میں انہوں نے پیٹرول پمپوں کے لیے رستے بند کیے ہیں, تمام پمپوں کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے, اور وہ سخت خلاف ہیں سی این جی کے. اور کس پہ چلے گا؟ فیصلہ آباد کو اور لاہور سے انہوں نے ووٹ لیے, ان کے MNAs ہمیں کہتے ہیں, تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. یہ مسلم لیگ کی پوزیشن ہے. جی, لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ سچی بات یہ ہے, یہ پہلی بات ہے جو نظر صاحب کو پسند آئی, اس کے مسکرا بھی رہے ہیں. وہ میں سچی بات آنسٹلی میں بتاتا ہوں کہ 3.5 سال میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں. کبھی یہ ہماری کسی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی, نیور, کم از کم میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میرا اپنا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا, چونکہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود دا سی این جی, ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. میرے پاس نہ سی این جی ہے نہ میری انڈسٹری ہے, میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سی این جی اسٹیشن چلیں, وہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری انڈسٹری چلے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کے پاس متبادل ہے, ان کے پاس متبادل نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں, جلو اسکیم افتتاح ہوا ہے, میں گزارش کرتا ہوں. اب دیکھیں جو متبادل ہے, اب فرنس آئل یا HSD ہمارا لوکل پروڈکٹ نہیں ہے, ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دے سکتے کہ اتنی بڑی امپورٹ کی جائے, کیونکہ آپ کو ڈالرز میں پیسے دینے پڑتے ہیں, پاکستانی روپے میں پیسے نہیں دینے پڑتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس میں سی این جی بھی سفر نہ کرے اور ہماری انڈسٹری بھی سفر نہ کرے. میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ بنیادی غلطی یہی تھی شروع میں کہ اس وقت تمام انڈسٹریز فرنس آئل پہ چل رہی تھیں, تو اگر یہ فرنس آئل پہ چلتی رہتی
اور اس وقت کے لوگ جو ہیں، جو حکومتیں جو پلان کرتی ہیں، وہ 100 سال آگے کی طرف دیکھتی ہیں. اگر اس وقت کی حکومتیں 100 سال آگے کی طرف دیکھتی تو انہیں احساس ہو جاتا کہ ہماری پروڈکشن کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں 100 سال پیچھے کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. نہ پہیا ہوگا نہ بجلی ہوگی. آج بھی گورنر صاحب جہاں تشریف فرمایا ہے، آج بھی میں نے سیکٹری انڈسٹری پیٹرولیم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پلان ہے آپ کے پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ڈے بائی ڈے یہ ہمارے پاس ذخائر کم ہوتے جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کا پھر پلان کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے جو پلان یہ ہے کم پلان بھی ہیں. وہ اس کی بات کی ہے کہ آپ بس پلان کی بات نہ کریں. گوزر صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں؟ یہ جو انڈسٹری کی لابی ہے یہ تو بڑی تگڑی لابی ہوئی نا. پھر سی این جی صرف بزنس ان کا ہے، لیکن سی این جی کا ایشو یہ ہے کہ وہ عام بندے کا معاملہ ہے نا. جسے رکشہ چلنا ہے، اس سے بس چلنی ہے، اسٹوڈنٹ نے جانا ہے، ہاؤس وائف نے اس کے اندر جانا ہے. یہ ایشو ہے. انڈسٹری تو ٹھیک ہے. طلعت صاحب بینگ اے ممبر آف گورنمنٹ پارٹی، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ انڈسٹری نہ چلے. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سی این جی نہ چلے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ چھوٹی انڈسٹری ہوزری کو نہ دی. ٹھیک. اور مجھے یہ بھی میں سمجھتا ہوں میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنی فرٹیلائزر کو بھی لک آفٹر کروں. ٹھیک. یہ سارے وہ ایشوز ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے، میں کوئی فیور نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پچھلے سال پاور مینجمنٹ یا انرجی مینجمنٹ کانفرنس ہوئی، سمٹ ہوئی ادھر، اس وقت میاں شہباز شریف کے ساتھ ساری انڈسٹری تھی اور انہوں نے بٹھایا. اس میں سی این جی نہیں تھی، اس میں وہ طبقات نہیں تھے جو لوئر مڈل کلاس ہیں، اور وہ انڈسٹری تھی. اور اس میں میاں منشا صاحب تشریف رکھتے تھے، ایپٹما کے لوگ تھے، یہ سارے لوگ تھے، اور پورا ایک لشکر لے کر تشریف لائے تھے ادھر. تو یہ تو بات میں پراچا صاحب کو کنڈورس کرتا ہوں کہ ان کی ایکسیس ہے کہ انہوں نے کہا 3,500 سی این جی ہم خریدیں گے. یہ لفظ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سی این جیز بند کر دیں اور وہاں کا جتنے امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ دینے کو تیار ہیں، اور جتنا ان کا پتہ نہیں پرافٹ کی بات کی لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو تنخواہ. یہ نہیں جو جس نے ایسا ہو تو ایسا ہو، ویسے نہ ایسا ہو تو ایسا ہو. جی. تو یہ کوئی فیئر گیم نہیں ہے، یہ فیئر پلے نہیں ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کرے یا پاکستان پیپل پارٹی کرے یا کوئی دوسری جماعت کرے. لیکن اس کا یہ حل بھی نہیں ہے کہ سی این جی بند کر دو یا کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کر دو یا فرٹیلائزر کو بند. اس کا یقیناً حل صرف یہی ہے کہ جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کو پروڈکشن پہ چلے جائیں، اور جب تک نہیں جاتے تو پھر یہ ہم آپ کے سوالات ہوں گے اور یقیناً ہمیں ندامت ہوگی. عام لوگ کدھر جائیں؟ فنڈامنٹل ایشو. جس اسٹوڈنٹ نے صبح گھر سے نکلنا ہے اور 14 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے یا 25 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، اور اس نے اس بس میں جانا ہے جس میں سی این جی لگی ہوئی ہے، پیٹرول کے برابر اس کے پرائس ہوگی، وہ کہاں سے کرایہ دے گا؟ سر میں پہلے آپ کی اس بات کو، آپ کے کنسرن کو میں خود سمجھ رہا ہوں کہ میرا ہی کنسرن نہیں ہے، یہ پاکستان کا شہری کا کنسرن ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کنسرن ہونا چاہیے. کسی ایک طبقے کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم پاکستان کے تمام عوام کے لیے. اور پولیٹیکل میں نے پہلے کہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ڈومیسٹک جو کنیکشن بند کر دو اور سپلائی بند کر دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے، اور آپ یہ ضرور اپریشیٹ کریں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ ہم نے اس کے سلوشن کے لیے، یہ میں نے سامنے صفحہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو فگر 3-4 ہیں جو ہم نے ابھی جو سندھ سے کی ہے. یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے، آپ کبھی کبھی یہ بات کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ لوگوں کو کچھ امید دینی چاہیے. یہ جو 2 پروجیکٹ ابھی ہم نے فنکشنل کیے، کچھ یہ دسمبر تک انشاءاللہ تعالی اس میں سے گیس آ جائے گی. اس میں 4,400 بیرلز پر ڈے آئل ہوگا، 280 MMCFD آپ کی گیس ہوگی، اور 387 میٹرک ٹن آپ کی LPG ہوگی. ایک پروجیکٹ یہ ہم نے ابھی کورٹ سے لڑائی لڑ کے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اگین ود ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے. اس کا آپ کا 750 MMCFD کا ہے، اور ٹیمیں آ چکی ہیں. یہ دسمبر 2014 تک انشاءاللہ تعالی، میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہا، لیکن وہ ڈیڈ لائنز آپ دیں گے بھی ہم مانیں گے بھی نہیں، آپ مانیں ڈیڈ لائنز کا حال جو وہی میں اسی لیے دے بھی نہیں رہا. جی. تیسرا سر LPG کا آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ان دوستوں کو پتہ ہی ہوگا، وہ بھی ہم نے اوپن کر دیا ایکسپریشن آف انٹرسٹ. اس میں 17 پارٹیز نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا ہے، اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے 17 بڑی کمپنیاں ہیں، اور مطلب فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ LPG جو ہے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ امید افزا بات کر رہے ہیں تو پھر کہیں لوگ یہ کہیں جی کہ آپ اچھی بات سننا نہیں چاہتے. لیکن میرا سوال ادھر ہے جس سے میں نے پروگرام کا، اس دوران کیا کریں گے؟
سر یہ پالیسی لیٹ می کم بیک ٹو ریاض صاحب. میں یہ جو بات میں لانگ ٹرمز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. لانگ ٹرم سے تو اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو میں بتانے اس دوران سے مراد یہ ہے یہ سارے امیڈیٹ کھولیں گے جب کالجز میں جان بوجھ کے اسکول اور کالجز کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہوں. ویسے تو روزانہ کا معاملہ ہے, یہ ہر وقت کا معاملہ ہے. اس وقت جب میں بات کروں اس وقت کا بھی معاملہ ہے. آفسز لوگوں کو پہنچنا ہوتا ہے, دس دیٹ اینڈ دی ادر. آپ کی ساری ایگریکلچر اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے, آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. کوئی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ لیٹ می آسک, کیونکہ یو ہیو بین ڈیلنگ ود دس فار اے لانگ ٹائم. کتنے 15 سال ہو گئے آپ کو؟ 15 سال میں کوئی آپ کو کوئی ویژن, کوئی پالیسی نظر آتی ہے کہ اس ملک کا پہیہ کیسے چلانا؟ میرے خیال سے پہیہ تو نہیں چلے گا, کیونکہ دیکھیں اگر لوگ پیٹرول ڈلوانا بھی چاہیں, پیسے آ بھی جائیں, تو اس کی فیسیلیٹی نہیں ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا. نمبر اب جب پیٹرول نہیں ملے گا, گیس نہیں ملے گی, ایل پی جی ویسے ہی مہنگی ہے اور چند لوگوں کی اجارہ داری ہے, وہ کام ہے ہی نہیں. تو ایک ہی حل ہے, یا لوگ گھروں سے نکلیں گے کم, یا لوگ وہ گاڑی استعمال کریں گے جس کے پہیے نہیں ہوں گے, جو فیول کے بغیر چلے گی, یعنی گدا گاڑی یا گھوڑا گاڑی. کوئی ایسے ہی حل ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے. مطلب اس کے علاوہ تو ایک سمجھدار آدمی سوچ نہیں سکتا. ایک مہینہ پنجاب میں یا پاکستان میں ہر ایک نے دیکھا کہ پیٹرول نہیں ہے, یہی پاکستان ہے. اور اب گیس بھی آپ بند کر رہے ہو, کس لیے؟ اسی گورنمنٹ نے 15 دن پہلے فیصلہ کیا کہ پیٹرول نہیں ہے اور سی این جی 2 دن کی بجائے 1 دن کر دیں. اسی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, اور وہ پیٹرول عارضی ریلیف ملا, اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 دن کر دیں, اور کل یہی فیصلہ ریورس کر دیں گے. اس دوران جو تکلیف ہوگی, جو لوگوں کا بجٹ خراب ہوگا مہینے کا, جن کی تنخواہوں, جو قرض لیے ہیں, جنہوں نے یہ پروجیکٹ قرضوں سے چلائے, جنہوں نے لیزنگ سے قسطیں کٹیں لگائی ہیں, لیزنگ کی گاڑیاں لوگوں نے لی کس لیے؟ کہ ہم پیٹرول کے پیسے بچائیں گے, موٹر سائیکل کی جگہ گاڑی لے لیں گے, اور ان کا کاروبار ہو گیا. وہ سب لوگ خراب ہو جائیں گے. ہماری اس پروگرام کے توسط سے اپیل ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے کہ ایسا فیصلہ نہ کریں جو ان کی گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے, اور جو اس فیصلہ کرنے والے میں شامل ہیں جو ایسا غلط فیصلہ کریں, ہو سکتا ہے نا کسی ایک فریق کو تو فائدہ ہو, وہ بتایا جائے میڈیا میں کہ کس فریق کو فائدہ ہے. اگر سب کو ہی نقصان ہے تو جو اس فیصلے کے کرتے دھرتے ہیں ان کو ایکشن لیا جائے, اور غیر نمائندہ لوگوں کو قوم کے فیصلے کا اختیار نہ دیا جائے. فیصلہ ان لوگوں کو دیا جائے جو عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں.